یہ راولپنڈی میں فیض آباد کا اسٹاپ تھا۔ میں میٹرو بس سے اترا تو میرے ساتھ اترنے والے لوگوں میں ایک 14-15 سال کا لڑکا بھی تھا۔ میں نے اس وقت اس پہ زیادہ غور نہیں کیا۔ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو مجھ سے چند قدم پیچھے پیچھے وہ بھی آ رہا تھا۔ ان بس اڈوں پہ جیب کتروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اس لیے عموماً اپنے آگے پیچھے والوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ جب وہ مجھ سے پیچھے میرے ساتھ ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا تو میں نے ایک دفعہ مڑ کر اس کا بغور جائزہ لیا۔ پرانا سا لباس، سانولا سا رنگ، عام سے نین نقش اور چہرے پر ڈھیر ساری پریشانیاں۔ ایسا لگا ان پریشانیوں کی بوجھ سے جھکا وجود زبردستی ساتھ لیے پھر رہا ہو۔ میں خاموشی سے سیڑھیاں اتر کے اپنی راہ چل دیا۔ کچھ آگے جا کر ویسے ہی خیال آیا تو پلٹ کر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا اور گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے سمجھ نہ لگ رہی ہو کہ کہاں جانا ہے۔ اب میں پلٹا اور اس کے پاس جا کر پوچھا، کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے کیا؟ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا لیکن کچھ کہنے کے بجائے چپ رہا۔ میں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو بولا، گھر جانے کا کرایہ نہیں ہے میرے پاس۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ بس اس کا اس گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو ایسے مصروف اڈوں پہ لوگوں سے گھر جانے کے کرائے کے نام پر جدید انداز میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے بائک کا پیٹرول ختم ہوا ہوتا ہے، کسی کی جیب کٹ گئی ہوتی ہے اور کوئی مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے گھر جانے کا کرایہ نہیں اکٹھا کر پا رہا ہوتا۔ دراصل یہ سب ان کے مانگنے کے طور طریقے ہوتے ہیں اور یہ سب بھیک مانگنے کا نیا انداز اپناتے ہیں۔ بس میں بھی چپ کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ فیض آباد اڈے پہ ایک دوست آیا ہوا تھا، میں اس سے ملنے آیا ہوا تھا تو مطلوبہ مقام پر جا کر اس کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ دوست آیا تو اسے وہیں سے گھنٹے بعد آگے کہیں جانا تھا، تو ہم دونوں کچھ دیر وہیں ویٹنگ روم میں بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر اٹھے اور کھانا کھانے کے لیے نکل گئے۔ ویٹنگ روم کے پاس کوئی ہوٹل دیکھنے لگے تو معلوم نہیں کیوں خیال آیا کہ یہاں نہیں سڑک کی دوسری طرف والے ہوٹلز میں جا کر کھانا کھائیں، وہاں اچھا کھانا ملے گا۔ حالانکہ میں نے اس سے پہلے کبھی وہاں سے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن یہ خیال اتنا پرزور تھا کہ میں دوست کو لے کر آگے بڑھ گیا کہ سڑک کی دوسری طرف چلتے ہیں۔ جہاں سے سڑک کے پار جانا تھا وہاں پہنچے تو وہی لڑکا مجھے پھر سے نظر آ گیا، اسی طرح پریشان حالت میں کھڑا۔ رات کے شاید 10 بجنے والے تھے۔ میں دوست کو وہیں روک کر کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کسی سے پیسے نہیں مانگے، بس چپ کر کے سر جھکائے کھڑا رہا۔ میں دوبارہ اس کے پاس چلا گیا اور پوچھا، ابھی تک تمہیں کوئی کرایہ نہیں ملا کیا؟ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور پھر کہنے لگا، میں آج صبح گھر سے بھاگ کر آیا ہوں، سارا دن گزر گیا ہے شہر کی خاک چھانتے، اپنا کچھ کھانے کو میرے پاس ہے اور نہ گھر واپس جانے کا کرایہ۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ایک طرف اشارہ کر کے بولا، وہ آخری گاڑی ہے جہاں میرا گھر ہے، اس کے بعد کوئی گاڑی نہیں جائے گی۔ مجھے شاید یہی سزا ملنی چاہیے کیونکہ میں گھر سے جو بھاگ کر آیا ہوں اور واپس ہی نہ جا سکوں۔ پھر جیسے ہی میں نے اس طرف دیکھا تو واقعی میں وہاں کھڑی آخری گاڑی نکل کر سڑک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، جاؤ، اگر گاڑی میں سیٹ ہے تو اس کو روک لو، میں کرایہ دیتا ہوں۔ اس نے جب یہ سنا تو گاڑی کی طرف بھاگا، ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر پوری جان لگا کر بھاگا۔ گاڑی اڈے سے نکل کر سڑک پر آ چکی تھی۔ وہ اپنے حلق کی ساری طاقت سمیٹ کر آوازیں دیتا گاڑی کی طرف بھاگ رہا تھا اور میں دوست کو ساتھ لیے اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ گاڑی والے نے گاڑی تیز کر دی، لیکن پھر شاید کسی نے اسے بتایا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے تو ایک طرف کر کے اس نے گاڑی روک لی۔ لڑکا پھولے ہوئے سانس کے ساتھ گاڑی کے پاس پہنچا تو اس کا دروازہ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید اسے ڈر لگ رہا تھا کہ دروازہ چھوڑا تو گاڑی والا بھاگ جائے گا۔ میں پہنچا تو ڈرائیور سے پوچھا کہ کوئی سیٹ خالی ہے کیا؟ کہنے لگا، ایک ہی سیٹ خالی ہے۔
میں نے اس لڑکے کو گاڑی میں بٹھایا، ڈرائیور کو کرایہ دیا اور لڑکے کو کچھ اضافی پیسے بھی زبردستی دے دیے کہ رستے میں کہیں رکو تو کچھ کھا پی لینا۔ وہ لڑکا جواب میں کچھ نہیں بولا، بس آنکھیں بند کر لیں اور دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور 2 لمحے بعد چہرے پر پھیل لیے، جیسے کہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہو۔ شاید اسے یقین تھا کہ اس کا خدا اس کی مدد کرے گا۔ شاید اسے پتہ تھا کہ شکریہ میرا نہیں، اس خدا کا بنتا ہے جس نے وسیلہ بنا کر بھیجا۔ پھر ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی تو وہ نم آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا، اور جب تک گاڑی نظروں میں رہی وہ پلٹ کے ان نم آنکھوں سے میری طرف ہی دیکھتا رہا۔ خدا جانے اس کی دعا تھی یا اس کی ماں کی دعا کہ آخری گاڑی کی آخری سیٹ اسی کے لیے بچی رہ گئی تھی۔ میں کھانا کھانے کے لیے سڑک پار کرنے پر مجبور ہوا اور اسی میٹرو بس میں بیٹھ کر آیا جس میں وہ سوار تھا، تاکہ میں اس کے وجود کو دیکھوں، اس کی پریشانی کو محسوس کروں۔ جانے کس کی دعا تھی یا خدا کا اپنا نظام کہ اس نے اس لڑکے کے لیے ترتیب سے وسائل بنا دیے تاکہ وہ بڑے شہر کے انسانی جنگل میں گم نہ ہو، خیریت سے گھر چلا جائے تاکہ اسے اپنی چھوٹی غلطی کی بڑی سزا نہ ملے۔ اسے کہتے ہیں ہمیشہ اپنے ارد گرد کسی بھی ضرورت مند کا ضرور خیال رکھو۔ امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ سچا واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔